نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورب رسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات قرآن مجید کی بہت فورسفل ہے، بہت زوردار ہے، اور منافقین کے بارے میں اگرچہ اس کے بعد میں چند آیات متفرق بھی آپ کو سناؤں گا، اس میں ان کا جو پردہ چاک کیا گیا ہے، جو کچھ ان کے باطن میں ہے، جو کھول کر واضح کر دیا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ بہت اہم آیات ہے قرآن مجید کی۔ عفی اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یہ دونوں معنی ترجمے اس کے ہوں گے۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، آپ نے ان کے جھوٹے بہانے کیوں قبول کر لیے؟ حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے۔ بندہ مومن کی نگاہ تمہارے دلوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو حضور کا معاملہ کیا ہوگا؟ لہذا یہ نہیں تھا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ مسکرا پڑتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یہ کہ اللہ فرما رہا آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ انہیں تو کور مل گیا نا، ہمیں تو اجازت دے دی، ہمارے پاس تو اجازت ہے، حضور نے ہمیں ایکسپٹ کر دیا ہے۔ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ بات آپ پر واضح ہو جاتی کہ کون سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ آپ اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، ان کا جھوٹ تو کھل جاتا نا، وہ کور تو نہ رہتا ان کے پاس، معلوم تو ہوتا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، کہ حضور کی اجازت کے بغیر بیٹھ رہے۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، اے نبی وہ لوگ تو آپ سے اذن طلب ہی نہیں کرتے، اجازت مانگتے ہی نہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا وہ اذن مانگیں گے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ انہیں مستثنا کر دیا جائے اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے سے؟ نہیں، اہل ایمان تو کبھی اجازت طلب نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو اجازت لینے آپ سے آتے ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں، ریب ہے۔
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ریب کا لفظ بھی آ گیا، اور وہ اسی اپنے شک کی وجہ سے متردد ہیں۔ متردد کسے کہتے ہیں؟ چلوں نہ چلوں، متردد۔ اسی کو کہا گیا ہے مذبذبین بین ذالک، مذبذب، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں۔ اسی کو کہا گیا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، مذبذبین بین ذالک، ان دونوں کے مابین مذبذب ہے۔ تو فہم فی ریبہم یترددون ولو ارادوا الخروج، اگر ان کا ارادہ ہوتا اللہ کی راہ میں نکلنے کا، لعدوا لہم عدۃ، تو اس کے لیے تیاریاں کرتے، اس کے لیے اپنی اونٹنی کو کھلا پلا کے تکڑا کرتے، اپنے لیے رسد جو ہے راستے کا وہ مہیا کرتے، جمع کرتے، لعدوا لہ عدۃ ولکن کرہ اللہ بعاثہم۔ اب دیکھیے ایک عجیب بات آ رہی ہے، ایک طرف بظاہر حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں اجازت دی، آپ اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل جاتا، معلوم ہو جاتا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، جانا انہوں نے نہیں تھا، جان پیاری ہے انہیں، مال پیارا ہے، گھر کا آرام، نخلستان کا آرام کہاں، اس دھوپ اور اس گرمی اور اس شدید موسم کے اندر نکلنا اور سفر کرنا صحرا کا، تو وہ معلوم ہو جاتا۔ لیکن اب دیکھیے ایک ہے ظاہر ایک معاملہ، ایک اس کا باطن بھی ہے۔ باطن کیا ہے؟ اللہ ہی نے پسند نہیں کیا کہ وہ اٹھتے، ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، بعث کسی کو اٹھانا، انبعاث باب انفعال، خود اٹھنا اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی پسند نہیں کیا کہ یہ اٹھتے، فثبتہم، تو ان کو جما دیا زمین کے اندر، گاڑ دیا ان کو، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ کیا حکمت کیا تھی؟ بہت عمدہ آیات ہے یہ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے اس سفر پر تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا، کوئی نہ کوئی سازش ہوتی، کوئی نہ کوئی، ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے، خود حضور کے خلاف بھڑکاتے، کیا ہو گیا انہوں نے وہ ساری جو ہے دانش ان کی کہاں چلی گئی، کہاں جا رہے ہیں، رومیوں سے ٹکر لینے۔ رومن لیجنز آج بھی تاریخ میں مشہور ہیں، لاکھوں کی ٹرینڈ آرمیز اور غرق اہم رومن لیجنز دنیا کی تاریخ کے اندر عظیم ترین فوج کے طور پر آج ادھر جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو زرہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو یہ ہوتے تو دل تمہارا اور کھٹا کرتے، تمہارے اندر بھی کوئی بدلی پیدا کرتے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے جاتے اور تمہارے درمیان فتنے پیدا کرتے۔ جی یہ ویڈیو میں روکی ہے یا رکی ہوئی ہے؟ یہ مطلب نہیں آپ کی طرف نیٹ کا ایشو ہوا ہوگا، ویڈیو تو چل رہی ہے۔ اوکے ان کے دلوں کا روگ جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا۔ اب دیکھیے ایک کام بظاہر ایک اعتبار سے صحیح نہیں ہوا، اگر حضور اجازت نہ دیتے تو ان کا کفر واضح ہو جاتا، ان کا نفاق کھل کر آ جاتا، لیکن اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی۔ اسی کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص نے فرض کیجئے کسی کبڑے کو لات ماری، لیکن اس کی کمر سیدھی ہو گئی، اس نے جو ہے وہ تو غلط کام کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس شخص کے لیے، کبڑے کے لیے مفید بنا دیا۔ یہ میں مثال دے رہا تھا کہ یہاں دیکھیے دو چیزیں سامنے آ رہی، بلکہ ایک اور بھی بظاہر تضاد ہے۔ سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت مانگے، کسی اجتماعی معاملے میں شریک ہے، مسلمان کوئی آتا ہے حضور مجھے ذرا کام ہے گھر، مجھے اجازت دے دی، تو اگر آپ سمجھے کہ صحیح ہے تو اجازت دے دیا کریں، اس لیے کہ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان ہے۔ اب نوٹ کیجئے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اجازت وہ مانگتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ سورہ نور میں اجازت تو وہی مانگتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ بظاہر تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے۔ دیکھیے تین مرحلے ہیں، تین۔ ایک یہ بغیر اجازت کے لیے چپکے سے کھسک جانا، ایک ہے اجازت لے کر جانا، ایک ہے
نہ جانے کی اجازت چاہنا. اب یہ تین چیزیں ہیں. تو جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجازت طلب کی ہے اور اجازت لے کر بیٹھ گئے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو چپکے سے کھسک گئے، ان میں ایمان نہیں ہے. وہ تو ایک دوسرے کی آنکھیں بچا کر، اسی سورہ توبہ کے آخر میں آتا ہے حل یراکم من احد، ان کو دیکھ تو نہیں رہا تمہیں، کھسک جاؤ یہاں سے، کیونکہ اب مطالبہ شروع ہو جائے گا، آپ کھڑے ہو. تو ایک وہ ہوتے تھے جو کھسکتے تھے بغیر پوچھے بغیر بتائے، یہ تو ایمان سے بالکل خالی تھے. جن کے دلوں میں کچھ ایمان تھا وہی آتے تھے، حضور مجھے ضرورت ہے، مجھے اجازت دے دیجیے. اس میں بھی کہا اگر آپ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارا ایک آدمی بھی اس وقت یہاں سے جائے، ہمیں پوری طاقت درکار ہے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ اسے اجازت نہ دیں. لیکن اگر آپ سمجھیں ان شیتا لمن شیتا، جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، وہ آپ سے اجازت وہی طلب کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. لیکن یہاں آ کر معاملہ کیا ہوا ہے، یہ ہے نفیر عام. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا لازم ہے، کبھی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا لازم. 30,000 کا لشکر نکلا ہے، تو یہ ایسی تو نہیں نکلا ہے. مدینے میں کتنے ہوں گے؟ 2-3 ہزار آدمی. یہ 30,000 کہاں سے آئے؟ یہ پورے عرب کے اندر سے آئے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جو اجازت طلب کر رہے ہیں یہ ایمان سے خالی ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان کے نہ ساتھ جانے میں ایک حکمت بھی ہے اللہ کی، اور اللہ نے ان کو دلوں کے اندر جو ہے جو ان کی نفاق تھے، اللہ تو واقف ہے، تو ان کے قدم بھی بوجھل کر دیا، ان کو بٹھا بھی دیا. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تمہارے مابین تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تو سوائے خرابی کے تمہارے اندر کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، تمہاری قوت نہ بنتے، قوت میں اضافے کا ذریعہ نہ بنتے، فتنے اور خرابی کا ذریعہ بنتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ گھوڑے دوڑا دے تمہارے صفوں کے دوران، ادھر سے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، اس سے بات کی، اس سے بات کی، چپکے سے اس کے کان میں کی، اس کے کان میں کی، فتنہ پیدا کرنے کے لیے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر کچھ لوگ ہیں ان کے لیے سننے والے. اچھا، سماع کا لفظ جو آیا ہے، ایک ہے سامع، سننے والا. سماع یہ گویا کہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، فعال، بہت زیادہ. تو اس طریقے سے یہ ان میں سماع ہیں جو بہت توجہ سے سنتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. فیکم سماعون لہم، اے مسلمانوں تمہاری صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں. وہ جو بھی ہے ضعیف الایمان، وہ اس منافق کی بات بڑا کان لگا کے سنے گا، ضعیف الایمان ہے. فیکم سماعون لہم، جو ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. وہ جب فتنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگیں گے، اس کو اس کے خلاف بھڑکائیں گے، اس کو اس کے خلاف بھڑکائیں گے، اس کی چغلی اس سے کھائیں گے، اس کی چغلی اس سے کھائیں گے، اور بددل کریں گے اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے، اہل ایمان کو آپس میں. تو تمہارے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں. ایک دوسری بات کیا ہے، تمہاری صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے جاسوس ہیں، وہ ان کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، تمہارے اجتماعات میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ تمہاری باتیں یہاں سے سن کر ان تک پہنچا دیں. وہ جو ان کے گرو گھنٹال ہیں ان کو جا کر وہ باتیں بتا سکیں. سماعون لہم، ان کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، تاکہ انہیں جا کر تمہاری ساری خبریں جو ہے وہ پہنچا دیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان تمام ظالموں سے خوب واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے نبی یہ لوگ آپ کے لیے پہلے بھی بڑے فتنے اٹھاتے رہے ہیں. وقلبوا لك الامور، یہاں اور آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا. لیظہرہ علی الدین کلہ کی شان جزیرہ نماء عرب میں ظاہر ہو گئی. وَهُمْ كَارِهُونَ، انہیں یہ پسند نہیں تھا. وہ تو ابھی دیکھ رہے تھے، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، انہیں فتح ہوئی تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی فتح ہوئی تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. مذبذبین بین ذالک، یہ ان کی شکل تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذْن لِي وَلَا تَفْتِنِّي، یہ ایک خاص واقعہ تھا، بہت ہی کوئی ذلیل آدمی تھا، بہت بڑا منافق لعنت اللہ علیہ، جد ابن قیس. اس نے آ کر حضور سے کہا، حضور مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. فتنہ کیا ہے؟
میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں جو ہیں، شامی عورتیں، رومی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں. اب میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، لہذا آپ مجھے ایکسیپٹ کر دیں. اب دیکھیے کس قدر ضلالت ہے اس کے اندر، کمینگی ہے. حضور کے سامنے کیا بات کہہ رہا؟ تو یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، اور کیا فتنہ ہوگا؟ ناکام. فتنہ تو کہتی ہے آزمائش کو ہے، تو آزمائش میں تو ناکام ہو چکے جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور جب انہوں نے جھوٹ موٹ کے وعدے کیے. الا فی الفتنۃ سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو یقیناً گھیرے میں لیے ہوئے ان کافروں کو، اور یہ گھیرا رفتہ رفتہ تنگ ہو رہا ہے. جیسے زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں، جہنم کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. یہ کیوں فتح حاصل ہو گئی؟ ان کے تو حوصلے بڑھ جائیں گے، ان کے تو حوصلے جو ہیں اور بلند ہو جائیں گے، انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے درست کر لیا تھا، ہم نے تو دیکھ لیا تھا مصیبت آئے گی، ہم کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہے، اس لیے ہم نے اجازت لے لی تھی، ہم بیٹھ گئے تھے، ہم نہیں گئے تھے. تو ہم تو دانشمند لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ تھے، جا کے مرے، کھپ گئے، ختم ہو گئے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پیٹھ موڑتے ہیں اور بڑے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، مسلمانوں پر یہ مصیبت آ گئی. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو اے منافقو، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کی طرف سے جو شے آئے. ہر چے ساقی ماریخت عین الطاف است، میرے پیالے میں، میرے پیمانے میں میرا ساقی جو ڈال دے یہ اس کا لطف و کرم ہے. تو اللہ کی طرف سے ہوا مولانا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام اہل ایمان کو. قل، بہت عظیم آیت ہے، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی ان سے کہیے تم ہمارے بارے میں دو نہایت عمدہ باتوں کے سوا اور کس شے کی تم امید کر سکتے ہو؟ بہت اہم ہے یہ، ایمان کا لب لباب آ رہا ہے اس آیت میں. حسنین، جیسے میں نے بتایا تھا، احسن کا حسنہ بنے گا، اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اسفل سے سفلا، اعلیٰ سے علیا. تو حسنہ یہ ہے احسن کا مؤنث. حسنیان، دو انتہائی حسین چیزیں، دو انتہائی خوبصورت چیزیں. ہمارے لیے تو دو آلٹرنیٹیوز ہیں، دونوں انتہائی جو ہے ہمارے لیے خوش آئند. اگر ہم سب کے سب شہید ہو گئے کامیاب، اگر ہم فتح کے ساتھ لوٹ آئے تو بھی کامیاب. ہماری تو چت بھی ہے اور پٹ بھی ہے، ہمارے لیے کوئی اور تیسرا الٹرنیٹو تم کیا سوچ سکتے ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہماری تو ادھر بھی ادھر بھی فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. شہادت ملے سب سے بڑی کامیابی، فوری کامیابی. لہذا تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ پھر وہی بات بتاؤں گا کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. جو مرنے کے لیے آمادہ ہے، جو موت کو خوشائند ہے، نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آید تبسم مطلب ہے اس کا. ایک مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو. لہذا موت جو ہے اس کے لیے کوئی خوفناک شے ہے ہی نہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، اس امید میں ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ تم پر اللہ تعالی عذاب لائے یا اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں. کہیں ہمیں اجازت مل جائے کہ تم قلع قما کر دیں اور تمہیں ہم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ بھی ہو سکتا. جیسے مشرکین کے بارے میں آ گیا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اگرچہ نوبت نہیں آئی. اسی طرح کا کوئی فیصلہ اللہ کا آ سکتا تھا، ان منافقوں کی گردنیں اڑا دو. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر کوئی عذاب اور نازل کرے، زمین میں تم سب کو دھسا دے، اللہ کر سکتا. من عندہ او بأیدینا فتربصوا انا معکم متربصون. اچھا کرو انتظار، تم مذبذب ہو، متردد ہو، تم ابھی اسی شش و پنج میں ہو،
تم دیکھتے ہو تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو فتربصوا انا معکم متربصون، تو ہم بھی تمہارے ساتھ متربص ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اللہ کا فیصلہ کب آتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت ملتی ہے تمہارے خلاف جہاد کرنے کی۔ اب آخری بات سمجھ لیجئے کہ منافقین کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آخری انجام اس سورہ مبارکہ میں ایک تو وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم ولبئس المصیر، اے اللہ کے رسول جہاد کرو کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کرو، واغلظ علیہم، آپ کی جو مروت ہے، آپ کے اندر جو نرمی ہے، شفقت ہے، رقت قلبی ہے، اس سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں، یہ آپ کی رحمت شفقت اہل ایمان کے حصہ کی چیز ہونی چاہیے، ان کے لیے تو آپ جو ہے اپنے کندھے بھی جھکائیں، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیں سلام کریں انہیں، لیکن یہ ہے کہ ان بدبختوں کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یہ آیت اس صورت میں بھی آئی ہے اور پھر سورہ تحریم کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ 3 فیصلے ان کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں آئے، جیسا کہ میں نے کہا تھا اب دروازہ توبہ کا بند، غزوہ احزاب تک سورہ احزاب میں ابھی ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا، اب بھی توبہ کر لو باز آ جاؤ۔ اب کیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ آیت نمبر 80 ہے۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لکم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے لیے تب بھی اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، اور اللہ ایسے فاسقوں ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بند ہو گیا دروازہ۔ نمبر 2 اعلان، ولا تصلی علی احد مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے نبی اب ان میں سے جو بھی مرے آپ ان کی نماز نہ پڑھیں، جنازہ نہ ادا کریں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر چکے ہیں، اور جو مرے ہیں ان میں سے جو بھی مرے گا وہ فاسق کی حیثیت سے مرے گا، ناہنجار، سرکش، نافرمان۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ حضور کسی منافق کے بارے میں کہا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، حضور نماز پڑھا دی، صلو علی اخیکم، جاؤ تم پڑھ لو اپنے بھائی، ظاہر بات ہے اس کے کنبے قبیلے کے لوگ آتے تھے درخواست لے کر کے آپ نماز جنازہ پڑھا دو، صلو علی اخیکم۔ لیکن یہ معاملہ آپ کرتے تھے مقروض کے لیے بھی، مقروض اگر کوئی شخص مرا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس کے ورثاء یا اس کے لواحقین اس کا قرض ادا نہ کر دیں۔ لہذا وہاں تو بات کھل جاتی تھی کہ یہاں نماز جنازہ سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے انکار کیا ہے وہ قرض کی وجہ سے، لیکن جہاں قرض کا معاملہ نہ ہو اب پردہ چاک ہو گیا کہ یہ بدبخت منافق تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی روح سے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا، کبھی بھی اب ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر پر کھڑے نہ ہو، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ کفر کیا انہوں نے اللہ کا، اس کے رسول کا، اور وہ مرے ہیں اسی حالت میں کہ وہ فاسق تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضد کی، ضرار کی، ضرر پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، یہ منافقین نے مدینے کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، مسجد قباء کے نزدیک ذرا، اور وہ تھا اڈا ان کا، باہمی مشاورت۔ اب مسجد نبوی میں آئے، وہاں ملے ہیں آپس میں، لیکن گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی مسلمان سن نہ رہا ہو، مشورے کہاں کریں؟ تو اچھا اپنی مسجد ایک علیحدہ بنا لو، جسے آپ کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد، وہ مسجد بنا لی، قرآن نے اسے مسجد زرار کہا۔ یہ مسجد جو ہے، اور پھر بڑی خوشامد کی حضور کی کہ حضور ایک دفعہ آ کر آپ وہاں نماز پڑھ لیجئے، تاکہ ہماری مسجد کو بھی، حضور کو روک دیا گیا۔ یہ مسجد زرار ہے، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی اس میں جا کے نماز نہ پڑھیے۔
قرآن میں تو اسی طرح کا حکم آیا ہے صرف، لیکن حضور نے پھر اگلا قدم اٹھایا اور جاتے ہی مدینے واپس جو ہے وہ اس مسجد کو مسمار کر دیا، آگ لگا دی۔ کہنے کو مسجد تھی، ظاہری مسجد تھی، شکل مسجد کی تھی، لیکن حقیقت میں وہ منافقین کا مرکز، منافقین کی باہمی مشاورت کا اڈا، اور جو دشمنوں کے جاسوس باہر سے آتے تھے، اگر وہ ابو عامر راہب بھی آتا تھا کہیں سے باہر سے چپکے چپکے تو وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتی تھی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلا اقدام حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور نے نفاق کا پردہ جو چاک کرنا شروع کیا، ایک تو یہ کہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی معلوم ہو گیا منافق تھا، اور ایک یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ جب کہ آپ تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، تو آپ نے کہا فلاں ابن فلاں اٹھ جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ، فلاں ابن فلاں اٹھو نکلو ہماری مسجد سے۔ تو 30 کے قریب آدمیوں کو آپ نے اپنی مسجد سے نکال دیا۔ یہ روایت ہے، حافظ احمد یار صاحب مرحوم نے مجھے سنائی تھی، حوالہ بھی دیا تھا، لیکن یہ کہ مجھے اس وقت حوالہ مستحضر نہیں ہے، لیکن وہ ایک ثقہ آدمی تھے۔ تو گویا کہ اس کے بعد منافقین کا بھی آخری انجام کا معاملہ جو ہے وہ اس سورہ توبہ کے اندر آ گیا۔ تو یہ سورہ جسے میں نے کہا تھا 2 نشستوں قبل کہ یہ سورۃ البعثتین، 2 بعثتیں، جن میں سے ایک بعثت الی امیین، ایک الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، دونوں کا جو آخری کلائمیکس ہے، پہلے 5 رکوع اس سے متعلق اور باقی کے 11 رکوع اس سے متعلق۔ کچھ اس میں سے رکوع وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئے، جانے سے پہلے، ابھی تیاری ہو رہی تھی، اعلان عام تھا نکلو، اور حضور نے صاف اعلان کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے آپ غزوات میں اعلان نہیں کرتے تھے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اعلان کر دیا تھا کہ اب رومیوں سے جنگ ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، ہر صاحب ایمان کے لیے نکلنا لازم ہے۔ یہ گویا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اپنے انقلاب کا 7واں مرحلہ خود شروع فرما دیا، لیکن فرمایا کب؟ صلح حدیبیہ کے بعد، جبکہ آپ کو تسلیم کر لیا گیا۔ پھر آپ نے دعوتی خطوط لکھے، اس کے نتیجے میں غزوہ مؤتہ ہوا، غزوہ تبوک ہوا، اور پھر یہ کہ بعد میں بھی بات چلی، شام کے ہی خلاف سب سے بڑی پہلی مہم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں چلی، حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں، بارہ اس کے بعد خلافت راشدہ میں وہ عمل آگے بڑھا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ چلیں الحمدللہ، اس کو پھر آگے ہم لوگ اپنی ریڈنگ کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پہ کسی کو کوئی اگر بات کہنی ہے، کچھ ذہن میں آ رہا ہو تو چلیں ٹھیک ہے۔ پھر کل تو فرائیڈے ہے نا، سورہ کہف کا ہم لوگ پلے کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر منڈے سے انشاءاللہ ریڈنگ کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔